बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल बरोज़ जुमा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन फ़ंड्स के हवाले से इन चैम्बर समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच के सामने तमाम अफसरान पेश हुए। मैं आपके सामने उसका जो अहवाल है वो भी आपके सामने रखूँगा, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जो अब तक की मालूमात हैं, और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से अफसरान को दौरान समाअत निकाल दिया गया। अटॉर्नी जनरल को हुकूमती नालायकियों और हुकूमती बदनीयतों की बुनियाद पर अटॉर्नी जनरल को जो सख्त सुबकी उठाना पड़ी और सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अटॉर्नी जनरल आज वाकई बददिल होकर अपने चैम्बर में गए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और शहबाज हुकूमत एक नया काम करने का प्लान कर रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो आइनी मुद्दत है उसको कम करने के हवाले से जो मनसूबा साजी जारी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस हुकूमत की जानिब से एक वकील है और उसका नाम है मियां दाऊद, और उसके बारे में जो एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है जस्टिस मज़ार नकवी साहब के बेटों की जानिब से। उन्होंने जब उनके खिलाफ हद के इज़्ज़त का दावा दायर किया तो हद के इज़्ज़त के दावे में उन्होंने कहा कि ये तो वकील ही नहीं है, ये इसका तो कोई किसी बार कौंसल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो किसी बार कौंसल में रजिस्टर ही नहीं है, ये तो जो वकालत नहीं करता, और ये तो ख़ास लोगों की ख़ास जो है वो खिदमत गुजारी करता है। तो इतने बड़े इल्ज़ामात उन पर लग चुके हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि एक ही स्क्रिप्ट राइटर है और वही लिखता जा रहा है और वही होता जा रहा है। मियां दाऊद इमरान खान कातलान हमला केस के जो मुलज़िम है उसका वकील है। मियां दाऊद जस्टिस मज़ार नकवी के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई उसका वकील है, और अब 8 जजेस के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है, और उन 8 जजेस के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाला भी मियां दाऊद है। अब आप खुद समझ लें कि ये दरख्वास्तें कैसे दायर हो रही हैं। इसमें चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब, जस्टिस आयशा उमर साहबा, और इसके अलावा जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब हैं, उनके खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया है। ये रेफरेंस नहीं, सॉरी, दरख्वास्त दायर की गई है। अच्छा, अब ये दरख्वास्तें क्यों दायर की गई हैं? ये शिकायत, इनको कंप्लेंट कहा जाता है। कंप्लेंट क्यों दायर की गई हैं? इस वजह से दायर की गई हैं कि उन्होंने वो आइन के साथ खड़े हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस कह रहे हैं कि हुकूमत ये काम गलत कर रही है, तो वो गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी है आइन की और किसी चीज़ की लीगैलिटी या इलीगैलिटी की तशरीह, और जब सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच अगर फुल बेंच बने तो 8-7 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि ये जो काम किया जा रहा है इसके पीछे बदनीयती है हुकूमत की, और हुकूमती बदनीयती वाज़े है, उसके बाद बात ही खत्म हो जाती है। और आप इस बुनियाद पर कि वो 8 रुकनी बेंचेस का मतलब है आप पूरी सुप्रीम कोर्ट खत्म करना चाहते हैं। आप अगर आप इनको हम ख्याल जज कहते हैं तो फिर वो भी तो हम ख्याल हुए ना। अब ये अगर इनके बारे में ये है जी कि ये आइन के साथ खड़े हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो और हुकूमत भागे नहीं और पीडीएम की जो चालें हैं वो नाकाम हो, तो दूसरी तरफ वो हैं वो कहते हैं ठीक है 90 दिन में इंतखाबात तो हों, लेकिन पीडीएम जिस तरीके से चला रही है वैसे ही चलना चाहिए। हाई कोर्ट के तो आपने हाल देख लिए, पेशावर हाई कोर्ट में 13 अप्रैल को दरखास्त दायर होती है, 19 अप्रैल के लिए नोटिस होता है, 19 अप्रैल को फिर जवाब नहीं आएगा, फिर 27 अप्रैल होगी। तो ये तो फिर ऐसे तो फिर हो गए इंतखाबात और हो गए सारे मामलात। ये तो शुक्र है कि इन खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के वाले से भी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फंड्स और ये सारे मामलात पहले ही साथ साथ चल रहे हैं, नहीं तो अगर हाई कोर्ट्स पर रहते तो फिर तो हो गया था जो इलेक्शन है और इंतखाबात है। अब ये सारी चीज़ें और ये बात ऑनरेबल 7 जजेस भी जानते हैं। अगर ये हम ख्याल हैं तो वो भी तो हम ख्याल हैं। अब आप कहते हैं कि उन 7 जजेस को बिठा दिया जाए, तो फिर अगर उन 7 जजेस को बिठाएंगे तो फिर इधर से भी इतराज़ आएगा, तो ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। और अल्टीमेट जो अक्सरियत है उसी का फैसला होता है, यही जमहूरियत है, और अक्सरियत 8 जजेस हैं और उनके खिलाफ अब ये रेफरेंस ये दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफ़ा 3 ta 6 और 9 को बुनियाद बनाते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया। शुक्र है ये मान गया कि ये मंजूर करदा बिल है, पेंडिंग नहीं था। चीफ जस्टिस ने बिल की समाअत के लिए अपनी सरबराही में गैर आइनी तौर पर 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि चीफ जस्टिस दरख्वास्तों की समाअत के लिए बेंच की खुद सरबराही करके मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। 8 जजेस पार्लियामेंट के बिल पर समाअत और उसे मुअत्तल करके आइन, कानून और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तनाई डॉक्टर मुबशर हसन केस और एतजाज हसन केस की खिलाफवर्जी है। रेफरेंस में कहा गया
کہ ڈاکٹر مبشر حسن کیس میں 17 رکنی فل کورٹ اور اعتزاز احسن کیس میں 12 رکنی بینچ بل کے خلاف حکم امتناعی جاری نہ کرنے کا اصول طے کر چکا ہے۔ کم تعداد کے حامل 8 ججز نے پارلیمنٹ کا بل معطل کر کے ڈاکٹر مبشر حسن اور اعتزاز احسن کیس کی خلاف ورزی کی ہے۔ چیف جسٹس بندیال نے اپنے ذاتی سیاسی اور مفادات کا تحفظ کر کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ عائشہ ملک، اعجاز الحسن، جسٹس منیب، جسٹس شاہد وحید مستقبل میں ممکنہ طور پر چیف جسٹس بننا ہے۔ 8 رکنی بینچ میں شامل ہو کر مستقبل کے 4 ممکنہ چیف جسٹسز بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے والے مظاہر نقوی کو تحفظ فراہم کیا۔ جسٹس مظاہر نقوی کو تحفظ فراہم کر کے چیف جسٹس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اور ساتھ درخواست میں کہا گیا کہ جسٹس اعجاز الحسن منیب اور جسٹس مظاہر نقوی نے غیر قانونی طور پر خود کو اسمبلیوں کے الیکشن تنازع میں بھی ملوث کیا۔ چیف جسٹس بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے الیکشن ایسکو نوٹس کیس کا اکثریتی فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ اچھا، پورا جو ان کے خلاف دل کرتا آیا وہ لکھتے آئے، اور یہ بھی کہا کہ جو دیگر ججز کے ساتھ چیف جسٹس اپنے تعلقات ٹھیک نہیں کر رہے اور فلاں فلاں، اس وجہ سے ان سب کو نااہل کیا جائے۔ اب یہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں، یہ پراکسی جو وکیل ہے پی ڈی ایم کے، ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے، اور کسی جج کے فیصلے کے خلاف آپ ریویو میں تو جا سکتے ہیں، آپ کسی بھی صورت میں آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ان ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات درج کروائیں گے اور کو بڑا تیر مار لیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب حکومت چونکہ بلنڈر پر بلنڈر کاری ہے اور حکومت کے پاس کچھ ہے نہیں، اور حکومت سوائے وہ بخلا چکے ہیں۔ اب حکومت کی جانب سے ایک اور شوشہ چھوڑا گیا کہ حکومت یہ پلان کر رہی ہے، اور ان سے کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ یہ کسی حد تک بھی جو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف انہوں نے قانون سازی کر دی، تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کہتی ہے آپ فنڈز دیں، وہ پارلیمنٹ کی قرارداد اور پارلیمنٹ سے بل مسترد کروا دیتے ہیں۔ اب ان کا یہ منصوبہ سامنے آیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں کمی پر غور شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس بل کا اشر ہوا ہے، اس سے بھی برا اشر ہوگا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا۔ آرٹیکل 179 ہے، ریٹائرنگ ایج آف ججز آف سپریم کورٹ۔ اے جج آف دی سپریم کورٹ شیل ہولڈ آفس انٹل ہی اٹینز دی ایج آف 65 ایئرس۔ 65 سال پورے ہونے تک وہ اپنے آفس کو برقرار رکھتا ہے، unless he sooner resigns or is removed، یا وہ خود ریزائن کر دے اس سے پہلے، یا is removed from office in according with the constitution، یا آئین کے مطابق ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اور آئین کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کو ہٹائے تو ہٹائے، ان کی جو تعیناتی کی کا ٹائم ہے یا ان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں کمی نہیں کی جا سکتی۔ یہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری جانب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت ہوئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 3 رکنی بینچ نے ان چیمبر سماعت کی، اور ان چیمبر سماعت میں اٹارنی جنرل آف پاکستان خود پیش ہوئے، اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب موجود تھے۔ اٹارنی جنرل صاحب عدالت میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو وزارت خزانہ کی جانب سے اسپیشل سیکرٹری خزانہ اویس منظور سمرہ، ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ عمر محمود اور ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ تنویر بٹ سماعت میں موجود تھے۔ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک سیما کامل، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک عنایت حسین چودھری، ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک قدیر بخش اور پروٹوکول آفیسر اسٹیٹ بینک محسن افضال بھی سماعت میں موجود تھے۔ یہ سارے افسران سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیمبر میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ سیکرٹری الیکشن کمیشن، ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن اور ڈی جی لا الیکشن کمیشن بھی سماعت میں موجود تھے۔ عدالت عظمیٰ نے ان سارے تمام نے اپنی اپنی رپورٹس جمع کروائیں۔ وزارت خزانہ کی جانب سے اپنی رپورٹ جمع کروائی گئی اور بتایا گیا کہ جی یہ ہمارے پاس فنڈز پڑے ہیں، یہ وفاقی حکومت کے فنڈز ہیں، اور یہ فلاں مد میں فنڈز پڑے ہیں۔ ساری تفصیلات انہوں نے بتائی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کروائی گئی، اور اب تک جو الیکشن کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، وہ تمام جو اب تک الیکشن کمیشن نے کام کیا ہے انتخابات کے حوالے سے، وہ ساری رپورٹس سیکرٹری الیکشن کمیشن نے جمع کروائی۔ اس میں جو یہ میں نے آپ کے سامنے نام رکھے ہیں، ان کے علاوہ چونکہ پورا وفد آیا تھا، تو ان 3-4 جو سینئر افسران ہیں اسٹیٹ بینک کے، ان کے علاوہ جو باقی افسران ساتھ تھے، ان سب کو کمرہ عدالت چیمبر سے باہر نکال دیا گیا، اور سماعت کے دوران ان کو باہر بھیج دیا گیا۔ اسی طرح جو وزارت خزانہ سے باقی ایک پورا وفد آیا ہوا تھا، ان تمام افسران کو باہر بھیج دیا گیا۔ الیکشن کمیشن سے جو وفد آیا ہوا تھا، ان افسران کو بھی باہر بھیج دیا گیا۔ یہ جو ریلیونٹ ہیں صرف یہی لوگ کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور اٹارنی جنرل، سیکرٹری ڈی جی لا الیکشن کمیشن، اور قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک، اور ان کے ساتھ جو باقی
دو افسران تھے، چونکہ حکم یہ تھا کہ سینئر موسٹ گورنر کے بعد جو سینئر موسٹ ہوگا وہ آئے گا، تو تمام افسران پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل سے سوال، اٹارنی جنرل نے عدالت کے سامنے کہا جی کہ اب تو قانون سازی بن گئی ہے، بل منظور ہو گیا ہے کہ جی پارلیمنٹ نہیں چاہتی کہ ہم فنڈز جو ہے وہ جاری کریں۔ عدالت نے کہا چھوڑ دیں اس پارلیمنٹ کو۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ کس پارلیمنٹ کی باتیں کہہ رہے ہیں، وہاں ممبر کتنے تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے انتخابات کے لیے جو فنڈز ہیں تو وہ تو آپ نے جو آپ کے پاس اختیارات ہیں وفاقی حکومت کے، انہوں نے جاری کرنے ہوتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا کہاں سے کام آ گیا؟ پارلیمنٹ کب سے فنڈز کے معاملات کو دیکھنے لگ گئی؟ وہ تو بجٹ منظور کر دیتے ہیں، منی بل منظور ہو جاتا ہے، یہ منی بل تھوڑی ہے، یہ معاملہ تو ڈائریکٹ فنڈز کا ہے، اور آپ نے الیکشن کے لیے فنڈز دینے ہیں، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اس میں پارلیمنٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ ہم تو آپ کو صرف، عدالت نے کہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، پارلیمنٹ کر کیا رہی ہے؟ وہ سوائے 24 گھنٹے اسی کام میں بیٹھی ہے کہ ہر حال میں انتخابات رکوانے ہیں، وہ 24 گھنٹے یہی سوچ رہی ہے کہ انتخابات رکوانے کے لیے کون سی قانون سازی کرنی ہے، کس شک کو ختم کر دیں، کس کو ڈال دیں، یہی کیا جا رہا ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا جی اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بھی تو ان اجلاسوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، آپ بھی تو حکومتی اجلاسوں میں جا کے مشاورت، ان کو سمجھاتے نہیں ہے کہ آپ کی ان قراردادوں سے یا ان بلوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ نہیں روک سکتے آئین پر عمل درآمد کروانے سے۔ 90 دن میں انتخابات کا کہا گیا ہے، 90 دن میں ہی انتخابات ہوں گے، اس سے آگے معاملہ نہیں جا سکتا، آپ یہ بات کیوں نہیں ان کو سمجھاتے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ میں نے گزارشات تو کی ہیں، لیکن چونکہ حکومت کے پاس اختیارات ہیں، وفاق ہے، پھر پارلیمنٹ سپریم ہے، تو چیف جسٹس نے کہا سپریم صرف آئین پاکستان ہے، پہلے آئین ہوگا تو باقی ادارے ہوں گے نا، آپ آئین کو پیچھے چھوڑ کے پارلیمنٹ کو پہلے لے آتے ہیں۔ آئین میں پارلیمنٹ لکھا ہے نا، پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی آپ بات کر رہے ہیں آئین میں لکھا ہوا ہے، تو آپ آئین کو اگر سائڈ پہ کر دیں گے تو باقی ادارے کہاں جائیں گے؟ بہرحال اٹارنی جنرل صاحب کے پاس تو کچھ تھا نہیں، تو عدالت نے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ چھوڑ دیں، حکومت کو اب ہم نے الگ رکھ دی ہے، اب ہم ڈائریکٹ حکم جاری کریں گے، اور تمام رپورٹس لے لیں۔ عدالت نے کہا کہ آج نماز جمعہ کے بعد تمام رپورٹس کا جو ہے وہ عدالت اس کے اوپر اس کو ملاحظہ کرے گی، اور تمام رپورٹس کو دیکھنے کے بعد آج ہی حکم جاری کیا جائے گا، اور یہ ڈائریکٹ وزارت خزانہ کو اور اسٹیٹ بینک کو ہوگا، اور وہ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو پیسے ٹرانسفر کریں گے اور ان کو وقت دیا جائے گا، اور یہ جو پروسیڈنگ ہے یہ پینڈنگ رکھی جائے گی، ختم نہیں کی جائے گی، پینڈنگ رکھی جائے گی، ان کو وقت دیا جائے گا، اور عدالت اس کی رپورٹ مانگے گی، اور پھر یہ 3 رکنی بینچ چیمبر میں بیٹھے گا اور اس سارے معاملے کو، اس پورے انتخابات کے پروسیس کو انشاءاللہ دیکھے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔